ہم سب نے حیرت انگیز کہانیاں دیکھی اور سنی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی چڑیل کی کہانی سنی ہے جو تمام جادوئی منتر جانتی ہو صرف اس لیے کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور پھر بھی اسے ویکسی اینیملز ایرینا میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرے گی؟ آئیے جانتے ہیں اس کہانی میں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کاغذ کے پھول بیچ رہی ہوتی ہے، مگر کوئی انہیں خرید نہیں رہا ہوتا۔ تبھی ایک نیک چڑیل آتی ہے۔ اس نے جادو کے ذریعے ان پھولوں کو حسین رنگین پھولوں میں بدل دیا اور ان میں دلکش خوشبو بھر دی۔ اب ہم ایک چڑیل کو دیکھتے ہیں جو تنہا ایک جنگل میں رہتی تھی۔ اس کا نام تھا لٹل وچ، یعنی چھوٹی چڑیل۔ وہ مسلسل جادو کی مشق کیا کرتی تھی، مگر اس کا کوئی بھی منتر کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی جنگل میں رہتا تھا، یعنی کہ ایک کوا۔ یہ کوا اس کا دوست تھا اور اسے اخلاقی سبق سکھایا کرتا تھا۔ لٹل وچ کوے سے کہتی ہے، مجھے بھی اس سالانہ میلے میں جانا ہے جہاں سب چڑیلیں رات کو ناچتی ہیں، وہاں بہت مزے ہوتے ہیں۔ کوا نرمی سے سمجھاتا ہے، تم وہاں نہیں جا سکتی، صرف دعوت پر بلائے گئے چڑیلیں وہاں جا سکتی ہیں اور تمہیں دعوت نہیں ملی، ویسے بھی تم ابھی چھوٹی ہو۔ لٹل وچ اعتراض کرتی ہے، میں چھوٹی کیسے ہوئی؟ میری عمر تو 12 سال 7 مہینے ہے۔ اب ہمیں 2 بچے دکھائے جاتے ہیں جو بہن بھائی ہیں۔ لڑکے کا نام تھامسن ہے اور وہ اپنی بہن سے پوچھتا ہے، کیا تم نے کبھی کسی چڑیل کو دیکھا ہے؟ ان بچوں کو بھی معلوم ہے کہ سال میں ایک بار چڑیلیں جمع ہو کر رقص کرتی ہیں۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ لٹل وچ رات کو اپنے جادوئی جاڑو کے ذریعے گھر سے نکلتی ہے۔ وہ اس پہاڑ پر پہنچتی ہے جہاں تمام بڑی چڑیلیں جشن منا رہی ہوتی ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ بھیڑ میں گھل مل جائے گی اور کوئی اسے پہچانے گا ہی نہیں، مگر تب ایک بوڑھی چڑیل جس کا نام رم پاپل تھا اسے پکڑ لیتی ہے۔ رم پاپل سب کو اعلان کرتی ہے، یہ ایک چھوٹی چڑیل ہے اور بغیر دعوت کے یہاں آئی ہے۔ لٹل وچ احتجاج کرتی ہے، میں چھوٹی نہیں ہوں، میں بڑی ہو چکی ہوں۔ پھر وہ اپنی عمر بتاتی ہے، مگر باقی چڑیلیں کہتی ہیں، تمہارا چہرہ تو تر و تازہ ہے، جھریاں بھی نہیں ہیں اور تم سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ جگہ صرف دعوت پہ بلائے گئے چڑیلوں کے لیے مخصوص ہے۔ لٹل وچ کہتی ہے کہ میں تم سب جیسا بننا چاہتی ہوں، میں تمہاری بات مانوں گی، جو حکم دو گے وہی کروں گی۔ سب چڑیلیں فیصلہ کرتی ہیں کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ سربراہ چڑیل ایک عظیم جادوئی کتاب دیتی ہے اور ساتھ میں کہتی ہے، یہ کتاب تمہارے لیے ہے، تمہیں 1 سال کے اندر اندر اس کے تمام منتر زبانی یاد کرنے ہوں گے۔ اگلے سال اسی دن تمہارا امتحان لیا جائے گا، اگر تم کامیاب ہوئیں تو تمہیں ہمارے درمیان قبول کیا جائے گا۔ مگر کچھ چڑیلیں اس پر بھی راضی نہیں ہوتی، ہمیں اس کے بال جلا دینے چاہیے تھے یا پھر اسے زمین کے نیچے دفن کر دینا چاہیے تھا۔ رم پاپل کہتی ہے کہ اس کا جادوئی جھاڑو چھین لو، پھر وہ اس کا جھاڑو جلا دیتے ہیں۔ اب لٹل وچ بغیر جھاڑو کے 3 دن کا سفر طے کر کے بھاری کتاب اٹھائے ہوئے پیدل گھر واپس آتی ہے۔ کوا سخت لہجے میں کہتا ہے، تم نے بڑی غلطی کی ہے۔ لٹل وچ اسے سب کچھ بتا دیتی ہے۔ وہ سب چڑیلیں جشن منا رہی تھیں اور رم پاپل نے میرا جھاڑو جلا دیا، میں اس سے بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بھیانک چہرہ بناتی ہے اور کہتی ہے، ایک دن میں رم پاپل کو ایسی ہی بنا دوں گی۔ اب وہ بڑی کتاب کھولتی ہے اور منتر یاد کرنا شروع کرتی ہے، مگر وہ درست تلفظ نہیں کر پاتی اور مسلسل غلطیاں کرتی رہتی ہے۔ اگلے دن وہ دیکھتی ہے کہ کچھ عورتیں لکڑیاں جمع کر رہی ہیں، مگر ہوا نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لٹل وچ جادو کرتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، لکڑیاں جھاڑو سے گرتی ہیں اور جمع ہو جاتی ہیں۔ تبھی وہاں ایک جنرل آتا ہے اور عورتوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لٹل وچ اس پر بھی جادو کر دیتی ہے۔ جنرل کہتا ہے، تم یہ لکڑیاں لے جا سکتی ہو۔ پھر وہ کہتی ہے، اب مجھے گھر بھی چھوڑ دو، اور جنرل جادو کے زیر اثر لٹل وچ اور لکڑیاں اٹھا کر لے جاتا ہے۔ کوا کہتا ہے، ان عورتوں کی مدد کرنا اچھا تھا، مگر جنرل سے بدلہ لینا درست نہیں تھا۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ لٹل وچ بازار جاتی ہے تاکہ نیا جھاڑو خرید سکے۔ پھر وہ ایک جھاڑو کی دکان دیکھتی ہے جہاں تھامسن کی بہن کھڑی ہے۔ اس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اسے کینڈیز خرید کر دے سکے۔ لٹل وچ کو اس پر ترس آتا ہے اور وہ جھاڑو کے ساتھ کچھ کینڈیز بھی خرید لیتی ہے۔ جب تھامسن کی بہن اپنی جیب چیک کرتی ہے تو وہ خوشی سے حیران رہ جاتی ہے کہ جیب میں کینڈیز کہاں سے آئیں۔ تھامسن کی بہن حیران ہے، یہ کینڈیز کہاں سے آئیں، کس نے دی، اور وہ کچھ سمجھ نہیں پاتی۔
इसी दौरान लिटिल विच एक और लड़की को देखती है जो कागज के फूल बेच रही थी। लड़की कहती है, कोई भी मेरे फूल नहीं खरीद रहा। लिटिल विच मुस्कुराती है, अपनी छड़ी घुमाती है और फूलों को दिलकश खुशबू और रंग दे देती है। अब वो फूल इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि तुरंत ही बिक जाते हैं। लिटिल विच ये देखकर खुशी से चमक उठती है। अब इसके पास नया झाड़ू भी है और वो खुशी खुशी उड़कर अपने घर लौटती है। दूसरी जानिब थॉमसन और उसकी बहन जंगल में रास्ता भूल जाते हैं। वो लिटिल विच के घर पहुंच जाते हैं। वो दोनों तुरंत ही उसे पहचान लेते हैं। ये तो वही लड़की है जो बाजार में थी। लिटिल विच मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल करती है और उन्हें मज़ेदार खाने पेश करती है। थॉमसन की बहन पूछती है, क्या तुम चुड़ैल हो? थॉमसन जल्दी से डांटता है, ये सवाल मत पूछो। लिटिल विच बस मुस्कुरा देती है और खामोशी से जादू दिखाना शुरू कर देती है। बच्चे हैरत, खुशी और जोश से चीखने लगते हैं। वो इससे मुख्तलिफ चीज़ें करने की फरमाइश करते हैं। लिटिल विच उन्हें अजीब व गरीब और खूबसूरत जादुई मुजाहरे दिखाती है और फिर घर के आम सामान से खुशी भरा गीत बजाना शुरू कर देती है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। लिटिल विच बाहर निकलती है और सामने रिम्पापल खड़ी है। रिम्पापल कहती है, मैं इधर से गुजर रही थी, सोचा कि तुमसे मिल लूं। बताओ किताब की पढ़ाई कैसे जा रही है? लिटिल विच कहती है, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस सफाई कर रही थी। रिम्पापल को अंदाजा हो जाता है कि लिटिल विच ने जादू किया है। वो कहती है, तुम्हें पता है ना कि आज जुम्मा है, जुम्मे को जादू करना मना है। फिर वो एक टोकरी की तरफ इशारा करती है, क्या तुम्हारे घर में कोई बाहर वाला मौजूद है? लिटिल विच कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं है, मगर बच्चों की मौजूदगी की वजह से उसे छींक आ जाती है। रिम्पापल को शक हो जाता है। वो सब कुछ अपनी नोटबुक पर लिख लेती है। लिटिल विच बच्चों को छुपके से वापस भेज देती है, मगर रिम्पापल उन्हें रास्ते में पकड़ लेती है और पहचान लेती है। दिखाया जाता है कि कौवा लिटिल विच को समझाता है और कहता है, अगर तुम्हें पता था कि जुम्मे को जादू करना मना है तो फिर क्यों किया? लिटिल विच जवाब देती है, बस मैं बच्चों को खुश करना चाहती थी। अब वो संजीदगी से किताब पढ़ना शुरू करती है। पूरे साल तक वो मेहनत करती है, मंत्र याद करती है, मगर तलफ़्फ़ुज़ में हमेशा मुश्किल पेश आती है। दिखाया जाता है कि अब सर्दियों का मौसम आ चुका है। कौवा उसे बाहर जाने को रोकता है। लिटिल विच कहती है कि मैं सिर्फ ताज़ा हवा लेने निकली थी। वो बाजार जाती है जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। दो शरारती बच्चे दूसरों को तंग कर रहे होते हैं। लिटिल विच जादू करती है, वो दोनों बच्चे बर्फ में फंस जाते हैं। बाकी बच्चे खुश हो जाते हैं। जब एक बच्चा रोता हुआ वापस जाने लगता है, लिटिल विच उसके पीछे जाती है। रिम्पापल भी वहीं मौजूद होती है। लिटिल विच प्यार से पूछता है, तुम उदास लग रहे हो, बताओ क्या हुआ? बच्चा कहता है, मेरा पिता मुझे मारता है, वो जुआ खेलने का आदी है, सारे पैसे उधर उड़ा देता है। लिटिल विच उसकी मदद करने का फैसला करती है। दिखाया जाता है कि लिटिल विच और बच्चा उस जगह जाते हैं जहां उसका पिता जुआ खेलता है। वहां गेंद फर्श से टकरा रही होती है, शोर शराबा हो रहा होता है। लिटिल विच जादू करती है, पूरा जुआ खाना जल जाता है, चीजें टूटने लगती हैं। सबको बाहर निकाल दिया जाता है और उसके पिता को भी साथ में निकाल दिया जाता है। बच्चा अपने पिता की मदद करता है। पिता को एहसास होता है कि उसने अपने बेटे पर बिला वजह गुस्सा किया। रिम्पापल ये सब देखती है कि लिटिल विच वाकई एक नेक दिल चुड़ैल है जो इंसानों की मदद करती है, लोगों को खुश रखती है। लिटिल विच घर पहुंचती है तो हैरत होती है। हर जगह मोमबत्तियां जली हुई होती हैं और केक रखा हुआ है। कौवे ने उसका सालगिरह मनाने का एहतमाम किया है। आज वो 118 साल की हो गई है। एक दिन रिम्पापल खुद उसके घर आती है और उसे सालाना मेले की दावत देती है। रिम्पापल मुस्कुराते हुए, याद है तुम्हारा इम्तिहान? लिटिल विच मुस्कुराते हुए कहती है कि जी हाँ, जाकर उन्हें कहो कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं एक अच्छी चुड़ैल बन सकती हूँ। आखिरकार वो दिन आ जाता है। लिटिल विच एक गार में पहुँचती है जहाँ इम्तिहान लिया जाता है। वो बुलंद आवाज में ऐलान करती है, मैं आ चुकी हूँ, बड़ी चुड़ैलें आती हैं, क्या तुम तैयार हो? वो मुख्तलिफ मंत्र सुनाती है और लिटिल विच उन्हें किताब के बगैर याद से दुरुस्त दोहराती है। सब चुड़ैलें हैरान मगर खुश होती हैं। तब रिम्पापल सबको बताती है, मैंने 1 साल तक इस पर नज़र रखी है। ये एक नेक दिल चुड़ैल है, इंसानों की मदद करती है और खुशियाँ बांटती है, मगर ये अब भी पूरी तरह बड़ी नहीं हुई। सरबराह चुड़ैल गुस्से से कहती है कि इसने बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि चुड़ैलें इंसानों की मदद नहीं करती।
جو انسان کی مدد کرے وہ اچھی چڑیل کہلاتی ہیں اور یہ قابل معافی نہیں۔ لٹل وچ غصے اور دکھ سے پوچھتی ہے، کیا اچھا کرنا غلط ہے؟ مجھے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ نیکی کرنا چڑیلوں کے لیے جرم ہے۔ اور پھر اچانک اس کی ساری جادوئی طاقتیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ تب رمپاپل مشورہ دیتی ہے کہ اگر تم خود کو بچانا چاہتے ہو تو ان بچوں یعنی کہ تھامسن اور اس کی بہن کو پتھر میں تبدیل کر دو، پھر تم ہم میں شامل ہو سکتی ہو۔ لیکن چھوٹی چڑیل انکار کر دیتی ہے۔ وہ واپس اپنے گھر لوٹتی ہے اور اپنے دوست کوے پر غصہ نکالتی ہے۔ وہ کہتی ہے، کاش میں تمہیں کبھی نہ رکھا ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ کوے کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ ایک دن گزر جاتا ہے۔ چھوٹی چڑیل تھامسن اور اس کے بہن کے گھر انہیں پتھر بنانے واپس آتی ہے۔ وہ منتر پڑھتی ہے لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتی۔ وہ بچوں سے کہتی ہے کہ میں کوئی برا کام نہیں کر سکتی۔ بچے جواب دیتے ہیں، اس میں برا کیا ہے، یہ تو نیکی ہے۔ تب چھوٹی چڑیل بتاتی ہے، آج میری جادو کی آخری رات ہے، اس کے بعد میں کوئی جادو نہیں کر سکوں گی۔ وہ بچوں کے گرد ایک جادوئی دائرہ بنا دیتی ہے تاکہ کوئی اور چڑیل انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ رمپاپل دھمکی دیتی ہے، اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو میں ان بچوں کو مار ڈالوں گی۔ چھوٹی چڑیل جب گھر لوٹتی ہے تو سوچتی ہے، اگر یہ جادوئی کتاب ختم ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ کوئی چڑیل اب کوئی منتر یاد نہیں رکھتی۔ وہ ساری منتر یاد کرتی ہے اور کتاب ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ اپنی جیب میں ایک ماچس بھی رکھتی ہے لیکن وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ کوا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب اسے چھوٹی چڑیل کی مدد کرنی چاہیے۔ اس رات تمام چڑیلیں ناچنے میں مصروف ہوتی ہیں۔ تب چھوٹی چڑیل منتر پڑھنا شروع کرتی ہے اور سب چڑیلیں کی جھاڑویں آگ میں پھینک دیتی ہے۔ وہ تمام جادوئی کتابیں بھی آگ میں ڈال دیتی ہے۔ ماچس نہ ہونے کے باعث وہ منتر بھولنے لگتی ہے اور ساری چڑیلیں اس پر حملہ کر دیتی ہیں۔ اسی لمحے وہ سب بڑی چڑیلوں کو مینڈک میں بنا دیتی ہے۔ ساری چڑیلیں ہنسنے لگتی ہیں لیکن رمپاپل غائب ہو جاتی ہے۔ کوا ماچس لے کر آتا ہے اور چھوٹی چڑیل کی مدد کرتا ہے۔ چھوٹی چڑیل باقی تمام چڑیلوں کو مینڈک بنا دیتی ہے۔ تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے کوے کو گلے لگا لیتی ہے۔ اب وہ رمپاپل کا سامنا کرتی ہے جو آگ جلانے ہی والی ہوتی ہے۔ چھوٹی چڑیل جو ہمیشہ رمپاپل کو کسی عجیب جانور میں تبدیل کرنا چاہتی تھی، آخر کار ایک زبردست منتر پڑھتی ہے اور رمپاپل کو ایک بھیانک مخلوق میں بدل دیتی ہے۔ پھر وہ آگ جلاتی ہے اور تمام جادوئی جھاڑویں اور کتابیں جل جاتی ہیں۔ اب صرف چھوٹی چڑیل اور اس کا دوست کوا باقی رہ جاتے ہیں۔ وہ دونوں خوشی خوشی ناچنے لگتے ہیں۔ چھوٹی چڑیل خوش ہو کر کہتی ہے، اب کوئی بری چڑیل واپس نہیں آئے گی۔ اس کے بعد چھوٹی چڑیل اپنے کوے کو جادو سکھانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی سین کے ساتھ یہ مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔